الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب من حمل معه الماء لطهوره باب ہے اس شخص کے بارے میں جس کے ساتھ پانی لے جایا گیا طہارت حاصل کرنے کے لیے. ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے گیا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے لیٹرینیں گھروں میں نہیں ہوتی تھی تو قضاء حاجت کے لیے باہر جنگل میں یا کھنڈرات وغیرہ میں کھلی جگہوں میں جاتے تھے. تو ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے پڑا جا رہا ہے تو کوئی چھوٹا بچہ ساتھ پانی کا انتظام کرے اور پانی لے جائے. قال ابو الدرداء الیس فیکم صاحب علیہ والطہور والوسادۃ. یہ واقعہ اصل میں صحیح بخاری میں آگے آ رہا ہے. مفصل ابن مسعود کے شاگرد علقمہ کوفہ سے شام جاتے ہیں اور وہاں مسجد میں داخل ہوتے ہیں, 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا, یا اللہ کوئی اچھا ساتھی نصیب فرما. تو یہ اچھے ساتھی کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بعض طلبہ ادارے میں آتے ہیں بڑے ذوق شوق والے, محنت کرنے والے, ذہین, لیکن ان کو کوئی ایسا ساتھی مل جاتا ہے, ایسا ان کا دوست بن جاتا ہے جو ان کو پڑھائی سے موڑ کر کسی اور طرف لگا دیتا ہے. اور محلوں کے اندر بھی, گھروں کے ہمارے بچے تو محلے کے اندر, اسکول کے اندر کوئی ایسا ان کا ساتھی جو ان کے رخ کو موڑ دیتا ہے. تو اگر ایسا ساتھی مل جائے جو پڑھائی کی طرف لگانے والا ہو اور خیر پہنچانے والا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو یہ صحابی کے شاگرد اسپیشل انہوں نے دعا کی, مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی اور دعا کی کہ اللہ اچھا ساتھی نصیب فرما. تو کہتے ہیں ایک آدمی آ رہے تھے, تعارف ہوا تو پتہ چلا یہ صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں. ان سے باتیں ہوئی تو کہنے لگے الیس فیکم, کیا نہیں ہے تمہارے اندر, تم کوفہ سے آئے ہو تو کوفہ میں نہیں ہے صاحب النعلین, جوتوں والا, والطہور اور طہارت کے پانی والا, والوسادۃ اور تکیے والا. مراد ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کیا کرتے تھے. آپ کی طہارت کا پانی, تکیہ اور جوتے یہ اٹھاتے اور ان کی جو ہے وہ ذمہ داری ان کے پاس ہوتی تھی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم خاص انس رضی اللہ عنہ ہیں, ویسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں. باہر سے آنے والا نیا مسلمان جب دیکھتا ان کو تو وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرد سمجھتا. ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کثرت کے ساتھ آنا جانا تھا, اس وجہ سے وہ سمجھتا شاید اللہ کے نبی کے کوئی رشتہ دار ہیں. آگے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے اور وہ حدیث پچھلی حدیث ہی ہے. قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن عطاء بن ابی میمونہ قال سمعت انس یقول قال رسول اللہ, انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته, جب قضاء حاجت کے لیے جاتے, تابعته انا, تو پیچھے جاتا میں, وغلام منا, اور ہم میں سے ایک لڑکا, دوسری روایت میں وہ انصاری تھا, ہم آپ کے ساتھ جاتے, آپ کے پیچھے جاتے, معنا ہمارے پاس اداوت میں مائی, پانی کا برتن ہوتا جس کو آج کل ہم لوٹا کہتے ہیں. پیچھے روایت بھی یہی آئی ہے اور پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ پانی سے استنجا کرنا, اور یہاں باب قائم کیا ہے کہ ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے تو کوئی پانی اٹھا کر لے جائے تو اس کی خدمت کرنا. تو یہ خدمت کرنا یہ عاجزی کے منافی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے اندر عاجزی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ صحابہ کرام ان کی خدمت کیا کرتے تھے. تو آج اگر بچے استاد کی خدمت کریں تو یہ استاد کے میں عاجزی کے خلاف نہیں ہے, بلکہ یہ یہاں سے ثابت ہوگا کہ مسنون ہے. اب یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے یہ انس رضی اللہ عنہ, انہوں نے بہت علم سیکھا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت علم سیکھا ہے,
تو جو بچے استاد کی جتنے زیادہ قریب ہوں گے اتنے زیادہ وہ خیر سیکھیں گے، آداب سیکھیں گے، علم سیکھیں گے، ادب سیکھیں گے۔ اور دوسری بات کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استاذ کو کسی ایک کو اپنی خدمت کے لیے خاص کرنا درست نہیں۔ کلاس میں طلبہ ہیں 20-30 تو بدلتے رہنے چاہیے، ایک مہینے ایک کی ذمہ داری، مثلا کلاس کے ڈیسک کو مینٹین کرنا ہے، رجسٹر حاضری ہے، یا چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں، یا اساتذہ کے کمرے کی صفائی ہے، واش روم کی صفائی ہے، کسی ایک کو خاص کرنا درست نہیں، بدلتے رہنا چاہیے۔ یا اساتذہ کے کھانا لگانا ہوتا ہے تو کسی ایک کو خاص کرنا درست نہیں، بدلتے رہنا چاہیے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ خاص کرنا بھی درست ہے۔ ہاں اگر دوسروں کو بھی ادب سکھانا مقصود ہو تاکہ ان کے اندر بھی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو تو پھر ٹھیک ہے، بدلے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی مصلحت کے پیش نظر صرف ایک کو خاص کر لیا جائے تو اس میں دوسروں کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا کہ اللہ کریم ہمیں اپنے تمام معاملات حدیث کی روشنی میں ان کو اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔